أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور اس جمعے کو جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، اور وجہ یہی ہے کہ یہ آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے۔ اگرچہ جمعۃ الوداع الگ سے اس کی کوئی فضیلت کا ذکر نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ رمضان کے اختتام کی طرف جا رہا ہے اور رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ، وہ عظمت والا مہینہ، وہ فضیلت والا مہینہ، وہ رب کی رحمت والا مہینہ، جس میں رب العالمین کی طرف سے اپنے بندوں پر خصوصی فضل اور انعام کیا جاتا ہے، وہ مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے، تو اس لیے آخری جمعے اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے۔ الگ سے جمعۃ الوداع کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، جس طرح دیگر جمعے کا دن ہے باقی دنوں کی طرح، اسی طرح یہ بھی جمعے کا دن ہے، لیکن اس کو اہمیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ یہ رمضان کے اختتام پر ہے اور رمضان کا مہینہ اس کے ساتھ ختم کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی اہمیت سمجھ کے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں کی جو فضیلت اور اللہ کی طرف سے بخشش کا جو وعدہ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے باعث اجر و ثواب اور باعث نجات بنے۔ وہ حدیث مشہور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین کی بد دعا پر آمین کہا۔ ان میں سے ایک بد دعا یہ تھی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے تو وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم اس مہینے کو گزار چکے ہیں، تقریباً ختم ہونے کو ہے، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے عبادت کا کوئی حق ادا کیا؟ عبادت میں اپنے اوقات لگائے، اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، یا اس حوالے سے کوئی بھی محنت کوشش ہم سے ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ ہر شخص کے اپنے معاملات ہیں، ہر شخص اپنے معاملات کو بہتر سمجھتا ہے، تو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم نے اس بابرکت مہینے کو گزار تو لیا، لیکن رمضان سے قبل ہم کہاں کھڑے تھے اور رمضان کا مہینہ گزارنے کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اگر ہمارے اعمال میں بہتری آئی ہے، اگر ہمارا عبادت میں دل لگنے لگا ہے، اور اگر ہمیں توبہ کی توفیق ملی ہے اور اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے باعث رحمت و برکت ہے اور اس کو ہم نے صحیح طریقے سے گزارا۔ اور اگر ایسی حالت نہیں ہے اور ہمارے اعمال میں کوئی ترقی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے خسارے کا باعث بن گیا، اور اللہ نہ کرے کہ ہم رسول اللہ جبرائیل کی اس بد دعا کا مستحق بن جائیں، اور جس پر رسول اللہ کی آمین، جس سے یہ بد دعا اور بھی اس کی شدت بڑھ جاتی ہے، تو کہیں ہم اس کی زد میں نہ آتے ہوں۔ رمضان کے مہینے میں سورہ مومنون کے ابتدائی آیات کا تذکرہ چل رہا ہے،
جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی صفات کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کیا تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سورہ مومنون کی ابتدائی 10 آیات، ان میں جو صفات ذکر کی گئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی اخلاق تھے اور یہی اوصاف تھے۔ اور دیگر روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس شخص نے ان اوصاف کو اختیار کر لیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے لیے نجات کا وعدہ ہے، اس کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے۔ اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، ایمان والے فلاح پا گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اللہ کا خوف اور دھیان رکھ کر اور اللہ کو اپنے سامنے حاضر سمجھ کر اور اپنی نظروں کی حفاظت کر کے اور اپنی آواز کو پست کر کے اور پوری توجہ اور عجز و انکساری کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ایمان والوں کی پہلی صفت ذکر فرمائی۔ ایمان والوں کی دوسری صفت ذکر فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کاموں میں نہیں پڑتے، فضولیات سے بچتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور اپنی جان اور مال کا تزکیہ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال کو پاک کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، چوتھی صفت بیان کی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، کردار کے مضبوط ہیں، بے حیائی سے بچتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اس راستے کے اور کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے کہ جس کو اللہ نے جائز قرار دیا ہے، صرف اور صرف نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو نکاح کے ذریعے پورا کرتے ہیں، یا اگر انہیں باندی یا لونڈیاں میسر ہوں تو ان کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں خواہشات کے پورا کرنے کے، ان سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے بچنے والے ہیں، مضبوط کردار کے حامل ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہے کہ نکاح کے رشتے کو اختیار کرتے ہیں اور پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں۔ پانچویں صفت بیان فرمائی والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، پانچویں اور چھٹی صفت۔ اس سے قبل کی جو صفات ہیں وہ گزشتہ 3 جمعوں پر عرض کی جا چکی ہیں، ان کی تفصیلات بھی۔ تو فرمایا والذین هم لاماناتہم، امانت کا خیال رکھتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت کا پاس رکھتے ہیں، امانت ادا کرتے ہیں۔ وعہدہم، اور وعدے کی پاسداری کرتے ہیں۔ یہ 2 صفات ہیں کہ جن کے لیے جو ایمان والوں کی صفات قرار دی گئیں، اور ایمان والے ان صفات کے حامل ہیں۔ امانت دار ہیں، امانت کو اس کا پاس رکھتے ہیں، امانت کو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس کی بڑی تاکید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول سے، وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اور جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں بھی خیانت مت کرو۔ خیانت سے منع فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دیں اور صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور ایسی ایسی مثالیں قائم کیں کہ دنیا کی تاریخ اس قسم کی مثالیں پیش کرنے سے عاجز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ایسا صحابہ کرام نے پورا کر کے دکھایا، اور ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جن کی مثال تاریخ انسانیت دینے سے قاصر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو۔ تو معمولی سا کسی کام پر اگر شبہ بھی ہو جاتا خیانت کا، تو اس پر بھی ایمان والوں نے اس کام سے بھی خود کو روک لیا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ،
امانت کے اندر ہرگز خیانت مت کرو جان بوجھ کر۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بنو قریظہ نے ان کو بلا کر ان سے مشورہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو قریظہ نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ یہ قتل کرنے والا معاملہ نہ کریں اور ہمارے ساتھ تھوڑی نرمی کی جائے، اور جس طرح دوسرے قبائل کو رعایت دی گئی، جلا وطن کیا گیا، ہمیں بھی اسی طرح سے فارغ کر دیا جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے جو سردار ہیں سعد بن معاذ، آپ ہی کے قبیلے سے ہیں، ان سے فیصلہ کروایا جائے گا، جو وہ آپ کے حق میں فیصلہ کریں گے تو اسی پر عمل درآمد ہوگا۔ اس دوران ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے کے لیے انہوں نے بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارے سے ان کو بتایا کہ تمہاری گردنیں کاٹی جائیں گی۔ تو یہ ایک راز تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو مسلمانوں نے ان کے ساتھ جو سلوک کرنا تھا وہ ایک راز تھا فی الحال۔ تو وہ راز ایک طرح سے ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فاش ہو گیا، تو اس پر انہیں بہت زیادہ ندامت ہوئی، واپس آئے اور اپنے آپ کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھا لی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف نہیں کریں گے، اللہ کی طرف سے میری معافی کا اعلان نہیں ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی نہیں ہو جائیں گے، تو اس وقت تک میں اپنے آپ کو ستون سے نہیں کھولوں گا۔ یعنی اگر کسی معاملے میں معمولی سا بھی شبہ ہو گیا خیانت کا، تو اس حوالے سے بھی ایمان والوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایسا پورا کیا کہ اس کی پھر دیگر کسی قوم میں مثال تک نہیں مل سکتی۔ ایسی پابندی کی، ایسا رویہ اختیار کیا کہ اللہ رب العزت کے حکم کا حق ادا کر دیا۔ اب امانت ایک وسیع مفہوم رکھتی ہے۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو کوئی چیز دی اور اس سے واپس لے لی اور اس کی حفاظت کی۔ امانت کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ ہر وہ ذمہ داری جو انسان پر عائد ہوتی ہے اس کو پورا کرنا اس کے ذمے امانت ہے، اور اگر وہ اسے پورا نہیں کرتا تو وہ خیانت کا مرتکب ہوگا۔ امانت اوقات کی بھی ہے۔ ہمارے اوقات، ہمارا وقت ہمارے پاس امانت ہے۔ اس امانت کو اگر ہم ضائع کریں گے تو اس پر ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہمارے بدن کے اعضاء ہمارے پاس امانت کے طور پر ہیں، اگر ہم ان کا استعمال اللہ کی نافرمانی میں کریں گے، اللہ کے حکموں کو توڑنے میں اپنے اعضاء کو استعمال کریں گے، اپنا عمل پیش کریں گے، خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے مجلس کی بات بھی امانت قرار دی گئی۔ المجالس بالامانہ، مجلس کی بات امانت ہے۔ ایک مجلس میں جو بات ہوئی اس بات کو لے کر کہیں باہر جا کر ذکر کرنا اور اس سے پھر فتنہ فساد پھیلانا، اس سے منع کیا گیا اور اس کو خیانت قرار دیا گیا۔ اسی طرح راز کی بات اگر کسی نے آپ سے کر دی اور اس نے اپنا راز آپ کو دے دیا، رازدار بنا لیا، آپ کے پاس وہ بات امانت ہے، اس امانت میں خیانت کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کسی نے کوئی چیز عاریت پر لی، استعمال کرنے کے لیے لی، تو وہ چیز بھی اس کے پاس امانت ہے، اس کا خیال رکھے گا، اس کی فکر کرے گا، اس کو خراب ہونے سے بچائے گا، اور جب ضرورت پوری ہو جائے اس کو واپس کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اس میں اس کا استعمال غلط کرے اور اس میں بھی خیانت ہو جائے۔ اسی طرح ملازمت اور ملازمت کے اوقات، یہ بھی انسان کے پاس امانت ہے اور ایک معاہدہ ہے جس کے ہم پاسدار ہیں، جس کے ہم پابند ہیں، کہ ہم نے اپنا وقت کسی ادارے کو، کسی محکمے کو دے دیا، اب وہ وقت ہمارا اسی کام میں استعمال ہونا چاہیے۔ اگر ہم اسے کسی اور کام میں استعمال کرتے ہیں، کسی ذاتی کام میں استعمال کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم خیانت کرنے والے ہوں گے۔ ایک شخص ملازم ہے، اس نے اپنا وقت دیا ہوا ہے محکمے کو، جس بھی محکمے سے ہو، تو اس نے جو اوقات محکمے کے ساتھ خاص کیے ہوئے ہیں اور جن پر وہ تنخواہ لیتا ہے، اجرت لیتا ہے، وہ اوقات وہ اسی کام کے لیے وقف ہیں۔ ان اوقات میں وہ اپنا ذاتی بھی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے بہت غفلت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے کہ ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں اور امانت میں خیانت کے مرتکب نہ ہوں۔ جو وقت ہم نے امانت کے طور پر کسی ادارے کو دیا جس پر ہم اجرت لیتے ہیں، اس وقت کو ہم ضائع نہ کریں اور اپنے ذاتی استعمال میں بھی نہ لائیں۔
फ़इन अमिन बअज़ुकुम बअज़न फ़लयुअद्दि अल्लज़ी उ'्तुमिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बह। अमानत पर बड़ी ताकीद अल्लाह ताला की तरफ से ज़िक्र हुई गई। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, पाँचवीं खूबी अमानत का पासदार हैं। वअहदिहिम राऊन, और अपने वादों की पासदारी करने वाले हैं। ईमान वाला वादा खिलाफ नहीं हो सकता। और वो मशहूर हदीस है कि मुनाफिक की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 निशानियाँ ज़िक्र की हैं कि जब बात करे तो झूठ बोले, जब अमानत उसके सुपुर्द की जाए तो उसमें ख़यानत करे, और जब वादा करे तो वादे की मुखालफत करे। तो इन आयात में ईमान वालों की सिफत बयान की गई। वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो अमानत का और अपने वादे का ध्यान रखने वाले हैं, उसके हवाले से वो ख़बरदार हैं, उसकी हिफाजत करने वाले हैं। और अगर वो अमानत में ख़यानत करेंगे और अगर वादे की पाबंदी नहीं करेंगे तो उसको मुनाफिक की अलामत बताया गया, मुनाफिक की निशानी बताया गया। और मुनाफिक कुफ्र ही की एक किस्म है। तो गोया कि इन बातों से रूगर्दानी इख्तियार करके, यानी अमानत और वादा खिलाफ़ी, अमानत में ख़यानत करके और वादा खिलाफ़ी करके इंसान मुनाफिकीन की सफ़ में चला जाता है, और मुनाफिकत कुफ्र के करीब इंसान को ले जाती है। तो इस हवाले से अपनी इस्लाह की फ़िक्र करनी बहुत ज़रूरी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को अगर हम देखें तो बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं कि किस तरह ईमान वालों ने वादे की पासदारी की, वादे निभाए, मुआहदे निभाए, अहद निभाए। अब्दुल्लाह बिन अबिल हमसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से कबल का वाक़या है कि जब आप पर वही नाजिल नहीं हुई, इससे कबल का वाक़या है कि एक मरतबा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ख़रीद व फ़रोख्त की कोई चीज़, तो अब उसमें कुछ कमी रह गई। मैंने कहा कि मैं घर से लेकर आता हूँ, आप यहीं पर इंतज़ार करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर ठहरे रहे। और वो शख्स जब गया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबिल हमसा फरमाते हैं मैं गया और मैं भूल गया। तीसरे दिन वो वापस आए तो वहाँ देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ़ इतना इरशाद फरमाया कि आपने मुझे मुशक्क़त में डाल दिया, यानी मैं वादे की पासदारी में आपने मुझे यहाँ पाबंद किया। मैं उस दिन से यहाँ पर मौजूद हूँ, ज़्यादा अक्सर औक़ात वहीं पर मौजूद रहे, ज़रूरियात के लिए घर जाते फिर वहीं पर आकर तशरीफ़ फरमा हो जाते, इस इंतज़ार में कि वो शख्स मेरे साथ मुआहिदा करके गया, वादा करके गया, वो वापस आएगा और मैं मौजूद नहीं होऊंगा तो मैं कहीं वादा खिलाफ़ी करने वालों में से ना हो जाऊं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या है, जब वो मर्ज़ुल वफ़ात में थे तो कहने लगे कि मैं निफाक के किसी शोबे पर नहीं मरना चाहता। कुरैश के एक शख्स ने मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगा था और मैंने उससे ये कहा, कुछ ऐसी बात मैंने उससे कही कि जो वादे के मुताबिक थी, यानी ऐसा लगता था उस बात, मैंने इस किस्म की उससे बात की कि गोया कि मैंने उसको आस दिलाई और गोया कि मैंने उससे मुआहिदा कर लिया और रिश्ता दे दिया, कोई इस किस्म की बात की। तो अब अगर मैं ये नहीं करता और मैं दुनिया से चला जाता हूँ तो मुझे ये खौफ है कि कहीं मैं मुनाफिकत की उस तिहाई हिस्से में ना शामिल हो जाऊं। मुनाफिक की 3 अलामतें बयान की गई, यानी निफाक के 3 हिस्से अगर किए जाएं तो उसमें से एक हिस्सा ये है कि वो वादा खिलाफ़ी करने वाला होता है। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मैं दुनिया से जाऊँ और मैं मुनाफिकत का एक शोबा अपने साथ लेकर जाऊँ, लिहाजा तुम जो लोग मौजूद हो तुम गवाह रहो कि उस शख्स को मैंने उसके बेटे के लिए अपनी बेटी का रिश्ता उसको दे दिया। इस तरीके से वादे की पासदारी की गई। फिर आप वो वाक़या देख लें हुदैबिया का कि जब मुआहिदा लिखा जा रहा है, अभी बात तय हो रही है, शराइत लिखी जा रही हैं, तय हो रही हैं, इसी दौरान हज़रत अबू जंदल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, कैद में हैं, वहाँ से किसी तरह भाग के तशरीफ़ लाए
فرار ہو کے آئے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، جسم زخموں سے چور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ ادھر معاہدے میں یہ شرط رکھی جا چکی ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا تو مسلمان اسے واپس کریں گے۔ اب یہ شرائط لکھی بھی نہیں جا چکی ابھی تک، صرف بات ہوئی اور یہ شرائط طے ہوئی۔ اسی اثناء میں وہ پہنچتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ ادھر کافر مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں واپس کریں، معاہدے کی روح سے آپ ان کو نہیں لے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا اور یہ شخص آپ ہمیں ہمارے حوالے کر دیں، لیکن وہ نہیں مانتے اور وہ اصرار کرتے ہیں۔ ان کا والد بھی اس میں موجود ہے، وہ اصرار کرتا ہے کہ یہ میرا بیٹا آپ مجھے واپس دیں گے، یہ نہیں جا سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کی پابندی کرتے ہوئے، معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے ان کو کفار کے ساتھ واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس طریقے سے معاہدے کی پابندی کر کے دکھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بہت سارے قبائل کے ساتھ معاہدے کیے گئے اور پھر ان معاہدوں کی پاسداری کی گئی، یہاں تک کہ اگر دوسرے قبیلے نے معاہدے کی خلاف ورزی بھی کر دی تو ایمان والوں نے، مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وعدے کی پاسداری کی اور معاہدے کی پابندی رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہو چکا تو وہاں پر جو یہود و نصارہ تھے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ تحفظ فراہم کیا گیا کہ آپ کی جان، آپ کی مال، آپ کی حفاظت کرنا یہ مسلمان حکومت کے ذمے ہے، یہ ہماری فوج کے ذمے ہے، آپ ہمیں جزیہ دیں گے، ٹیکس دیں گے اور اس کے بدلے میں ہم آپ کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ پھر اس پر وہاں پر فوج رکھی گئی، وہاں پر کچھ لوگ مقرر کر دیے گئے کہ جو وہاں کے یہود و نصارہ کی حفاظت پر مامور تھے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کا جان اور مال اور عزت و آبرو کی حفاظت رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی مہم پر کسی علاقے میں فوج کم پڑ گئی، ضرورت تھی لوگوں کی، افرادی قوت کی ضرورت تھی، تو کسی نے مشورہ دیا امیر المومنین کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ اگر ایسا ہو کہ وہ جو فوج، وہ جو دستہ ہم نے وہاں پر مقرر کر رکھا ہے بیت المقدس میں یہود و نصارہ کی حفاظت کے لیے، تو ان لوگوں کو اگر وہاں سے بلا لیا جائے اور اس فوج میں شامل کیا جائے تو ہمارا کام چل جائے گا، جو ہماری ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ اچھا مشورہ ہے، درست بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمیں ایک کام اور بھی ضرور کرنا ہوگا، اور یہ حکم جاری کر دیا کہ وہاں کے سارے یہود و نصارہ کو جمع کیا جائے اور ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ ہمیں چونکہ فوج کی ضرورت ہے اور فوج کسی مہم پر ہم نے بھیجنی ہے، آپ کی حفاظت سے اب ہم دستبردار ہیں، تو اس سال کا جو جزیہ آپ نے ہمیں دیا تھا وہ جزیہ بھی ہم آپ کو واپس کریں گے، اس لیے کہ اب ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، آپ اپنا بندوبست ابھی خود کریں گے۔ کیوں کہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، ان کے ساتھ عہد ہوا تھا اور ان کے جزیے کے بدلے میں ان کو حفاظت دی جانی تھی، ان کو سیکیورٹی فراہم کی جانی تھی۔ تو اس حوالے سے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان سے وہ سیکیورٹی واپس لے لیں اور ان سے پھر جزیہ بھی لیں اور ان کی جان و مال کی حفاظت بھی نہ کر سکیں، یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے، مسلمان حکومت اس طرح سے نہیں کرتی۔ تو اس طریقے سے وعدے کی پابندی سکھائی گئی، وعدے کی پاسداری سکھائی گئی۔ اور پھر ایک اور واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں دو شخص آئے، دو نوجوان آئے اور آ کے ایک شخص کو اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ ہمارا مجرم ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ اس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے اور یہ ہمارا مجرم ہے، ہم قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے جب اس نوجوان سے پوچھا تو اس نے اقرار کیا، کہا یہ درست کہتے ہیں، اور میرے باغ میں ان کا اونٹ آیا اور میں نے اس کو نکالنا چاہا، ان کا والد بھی آئے، ان کے ساتھ کوئی تو تکرار ہوئی، میں نے ایک پتھر مارا اور اس سے وہ فوت ہو گئے اور میرے ہاتھوں قتل ہو گئے، تو میں اقرار کرتا ہوں اس بات کا اور مجھ سے غلطی ہوئی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ان لڑکوں سے، ان نوجوانوں سے جن کا والد قتل ہوا تھا، تو انہوں نے قصاص کا مطالبہ کیا۔ اب یہ کیس واضح تھا، وہاں پر کوئی ہمارے عدالتی نظام جیسا نظام نہیں تھا کہ قاتل بھی وکیل کرے گا، مقتول بھی وکیل کرے گا، پھر دونوں وکیل آپس میں بھی ملے ہوئے ہوں گے
اور دونوں فریقین سے خوب مال بھی بٹوریں گے، رشوت بھی لیں گے، بھاری بھاری فیسیں بھی لیں گے، پھر ان کیسوں کو لٹکایا جائے گا، طویل کیا جائے گا، سالوں تک اور دہائیوں تک وہ کیس چلیں گے۔ اور ماشاءاللہ ایسے ایسے کیس ہماری عدالتوں میں ہوئے کہ کیس کرنے والے اور فریقین وہ دنیا سے ہی چلے گئے اور کئی سال کے بعد ان کیسوں کا فیصلہ ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہماری پاکستان والی عدالتیں نہیں تھیں، ان کے تو ہر وقت ہاتھ میں کوڑا موجود ہوتا تھا اور موقع پر فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر نے جب پوچھا ان نوجوانوں سے، کہنے لگے کہ ہم تو قصاص لیں گے، ہم قصاص کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ ہمارا مجرم ہے، اس نے ہمارے والد کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرما دیا قتل کا، اس کے قصاص کا۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ مجھے اگر آپ کچھ مہلت دے دیں، میرا کچھ کام ہے، میں وہ ذمہ داریاں ہیں وہ نبھا کے آ جاؤں تو میں پھر واپس آ جاؤں گا، اس کے بعد پھر میں تیار ہوں قصاص دینے کے لیے۔ میرے اہل و عیال ہیں، صحرا میں دور رہتے ہیں، ان کا بندوبست کرنا ہے اور ان کے لیے کوئی انتظام کرنا ہے، انہیں کم از کم پتہ ہو کہ میں قصاص میں قتل ہو رہا ہوں اور وہ میرا انتظار نہ کریں اور میرے بعد جس طرح سے انہوں نے گزارا کرنا ہے یہ معاملات میں کر کے آ جاؤں۔ اور غالباً یہ بھی کہا کہ وہاں کچھ امانتیں میں نے دینی ہیں، غالباً اس قسم کا بھی کوئی سلسلہ تھا اس کا۔ تو اس نے مہلت مانگی، وقت مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ چلے جائیں، پھر کون آپ کو واپس لائے گا؟ کیسے آپ کے آنے کا کیا اس کی کیا گارنٹی ہوگی؟ تو کہنے لگا کہ میرا تو یہاں جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ جو میری طرف سے اس بات کی گارنٹی لے سکے، ضمانت لے سکے، دے سکے ضمانت میری، ایسا کوئی نہیں ہے۔ تو اب حالات اس قسم کے ہیں کہ اس شخص کے ضرورت بھی ہے جانا اور یہاں قصاص پر فیصلہ بھی کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ان میں سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نوجوان کی میں ضمانت دیتا ہوں، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ 3 دن کا وقت دیا اس کو کہ 3 دن کے بعد یہ واپس لوٹ کے آئے گا اور پھر اس سے قصاص لیا جائے گا۔ تو ضمانت دینے کے لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو پیش کر دیا۔ حضرت عمر حیران کہ ابو ذر آپ کس طرح اس شخص کی ضمانت دے رہے ہیں کہ جس کو آپ جانتے نہیں، اور کیا معلوم کہ یہ شخص واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، اور اگر یہ نہیں آئے گا اور آپ اس کی ضمانت دے رہے ہیں تو یہ اس بات کا یعنی یہ اس سے نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑیں گے، آپ کو پھر اس کی جگہ پر قصاص دینا پڑے گا۔ تو حضرت ابو ذر فرمانے لگے کہ مجھے اس شخص کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بول رہا، یہ واقعی ضرورت مند ہے اور یہ واپس بھی آئے گا اور میں اس کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ اور یہ چونکہ اجنبی ہے، یہاں پر اس کا جاننے والا کوئی نہیں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک مسلمانوں کے بیچ میں موجود ہو اور وہ اجنبی ہو اور اس کی ضمانت دینے والا کوئی نہ ہو۔ چونکہ یہ کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے، تو میں اس کی ضمانت دیتا ہوں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اور انشاءاللہ یہ ضرور واپس آئے گا۔ اس پر فیصلہ ہو گیا، وہ نوجوان چلا گیا اپنے کام کاج نمٹانے کے لیے، اور ادھر 3 دن گزر گئے۔ آخری دن جب آ پہنچا اور سب انتظار میں ہیں کہ اب اس نوجوان کے آنے کا وقت ہے، اور اگر وہ نہیں آتا تو بدلے میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود ہیں، وہ تیار ہیں، ان سے پھر قصاص لیا جائے گا۔ اس قسم کے حالات ہیں، لوگوں کی نظریں رستوں کی طرف ہیں کہ کہاں سے وہ نوجوان آئے گا اور کب آئے گا۔ عصر کا وقت بھی گزر گیا، مغرب سے پہلے اچانک دیکھا تو ایک گھڑ سوار تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ جب وہاں پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اس کی ایمانداری پر، اس کی دیانت پر، اس کی وعدے کی پاسداری پر، اور کہنے لگے کہ اگر آپ نہ آتے تو ہمیں کون آپ کو جانتا تھا، کیسے آپ کو ہم واپس لا سکتے تھے، ہمارے پاس تو کوئی طریقہ نہیں تھا، لیکن آپ نے وعدے کی پاسداری کی اور آپ واپس آئے۔ دیر سے آئے، اس نے کہا رستے میں میری سواری کا کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں پہنچ نہ سکا، تو میں اپنے اہل و عیال کو وہ دور صحرا میں بے آسرا چھوڑ آیا ہوں، اطلاع کر آیا ہوں، بتا آیا ہوں کہ میں اب قصاص میں قتل ہونے جا رہا ہوں، اپنا بندوبست کر لینا، میں اپنی ذمہ داری نبھا آیا ہوں۔ اب واپس جب وہ پہنچا تو اس کے حالات دیکھ کر، اس کی کیفیت دیکھ کر، اس کی سچائی اور ایمانداری دیکھ کر صحابہ کرام
کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے، اور ان نوجوانوں سے جب پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ ایسا ایماندار شخص اور ایسا نیک شخص کہ جو اپنی جان دینے کو تیار ہے اور وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر رہا، اور اتنا اپنی بات کا پکا ہے، اور دوسری طرف ضرورت مند بھی ہے، اس کے اہل و عیال بے آسرا ہیں، وہ تنہا پڑے ہیں وہاں پر، لیکن اس کے باوجود یہ وعدے کی پاسداری کرتے ہوئے یہاں پہنچایا، تو ایسے شخص سے ہم قصاص نہیں لیتے، ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کے ایسے ایسے واقعات اس امت نے دنیا کو دیے ہیں، اور تاریخ انسانیت ایسی مثالوں سے قاصر ہے کہ کس طریقے سے ایمان والوں نے امانت کا حق ادا کیا، اور کس طریقے سے ایمان والوں نے وعدے کی پاسداری کر کے دکھائی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں روم والوں سے معاہدہ ہو گیا کہ فلاں تاریخ تک، فلاں مہینے تک ہم آپس میں جنگ بندی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، اور روم والوں کے ساتھ اکثر جھڑپیں چلتی رہتی تھیں، علاقے فتح ہوتے اور آگے مسلمان بڑھتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ معاہدہ ہو گیا، اور ایک وقت معین طے کر لیا گیا کہ اس وقت تک جنگ بندی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ چونکہ اس وقت تک پابندی ہے تو وہاں اس وقت سے پہلے تو ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، عہد نہیں توڑیں گے، لیکن انہوں نے ایک تدبیر یہ سوچی کہ ہم سرحد کے قریب جا کر اپنی فوجیں ڈال دیں گے، وہاں پر پہنچا دیں گے، اور وہاں سے پھر جب معاہدہ ختم ہوگا، جو ہی وہ معاہدہ ختم ہوگا اگلے ہی دن ہم حملہ کر دیں گے، اور دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ بظاہر یہ ایک اچھی تدبیر ہے، جنگ کے اندر تدبیر چلتی ہے، اور جتنی اچھی تدبیر ہوگی اتنی زیادہ فتوحات ملیں گی، اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو مقصد اس سے یہ تھا کہ اسلامی حکومت قائم ہو، مسلمانوں کو فتح نصیب ہو، کوئی زمین کا مسئلہ نہیں تھا، کوئی لالچ والی بات نہیں تھی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے پھر اس پر عمل بھی کیا، اپنی فوجیں وہاں جا کر پہنچا دیں، دشمن کو خبر نہیں ہے۔ جو ہی معاہدے کا دن ختم ہوا، اگلی صبح لشکر نے حملہ کر دیا، اور لشکر آگے بڑھ رہا ہے، دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا، شہروں پہ شہر فتح ہو رہے ہیں، علاقوں پہ علاقے فتح ہو رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص دیکھا کہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے مسلمانوں کے لشکر کی طرف، اور آوازیں دیتا ہوا آ رہا ہے، اور روک رہا ہے، منع کر رہا ہے کہ رک جاؤ رک جاؤ، صدائیں دیتا ہوا آ رہا ہے۔ تو جب وہ قریب پہنچا تو حضرت امیر معاویہ کے پاس پیش کیا گیا۔ وہ فرمانے لگے کہ آپ کیوں ہمیں روک رہے ہیں؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جب دو قوموں کے درمیان کسی بات پر معاہدہ ہو جائے تو جب تک اس معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوتی کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے۔ ہاں اگر معاہدہ توڑنا ہے تو ان کو اطلاع کر کے اس کے بعد معاہدے کی خلاف ورزی کرنی ہے، تو اس معاہدے کو پہلے ختم کیا جائے گا۔ معاہدہ بھی ہو اور خلاف ورزی بھی ہو، یہ دونوں چیزیں ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ جو آپ نے حرکت کی ہے، یہ جو آپ نے کام کیا ہے، یہ آپ نے درست کام نہیں کیا، آپ یہ آگے بڑھنا چھوڑ دیں اور یہ علاقے واپس کر دیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یقین ہو گیا کہ یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں اور یہ سچ بات کر رہے ہیں اور ایسا ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں، تو حضرت امیر معاویہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ سارے کا سارا علاقہ واپس کر دیا کہ جو پہلے لے چکے تھے۔ تو اس طریقے سے معاہدے کی پابندی اور امانت کی پاسداری کا درس اسلام نے ہمیں دیا۔ تو ایمان والوں کی جو صفت بیان کی گئی اس میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں کا حق ادا کرنے والے ہیں اور اپنے معاہدے کا حق ادا کرنے والے ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر آخری صفت والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پر بات آئندہ جمعے پہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ اوصاف ہیں کہ جن پر کامیابی کا وعدہ ہے۔ یہ 7 اوصاف: نماز میں خشوع اختیار کرنا، لا یعنی فضول کاموں سے بچنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اپنے مال کا تزکیہ کرنا، اپنی جان کا تزکیہ کرنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، اور اسی طریقے سے امانت کا خیال رکھنا، امانت دار ہونا، معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرنا، معاہدے کی پاسداری کرنا اور نمازوں کی حفاظت کرنا۔
یہ وہ 7 صفات ہیں کہ جو سورہ مومنون کے شروع میں اللہ رب العزت نے بیان فرما کے مسلمانوں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ کامیابی اور فلاح کا فیصلہ فرما دیا اور خوشخبری سنا دی۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ الوداع ہے، میں نے ابتدا میں عرض کر دیا کہ جمعۃ الوداع الگ سے کوئی خاص فضیلت اس کی نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ چونکہ یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور اس کے بعد رمضان میں جمعہ نصیب نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑ لی کہ جمعۃ الوداع کو یعنی رمضان کے آخری جمعے کو قضائے عمری ادا کرتے ہیں اور اس سے ساری زندگی کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ یہ گھڑی ہوئی روایت ہے۔ 2 طبقے ہیں امت میں جو گزرے ہیں، دونوں کے باطل ہیں اس حوالے سے۔ ایک کا موقف یہ ہے کہ نماز جو قضا ہو گئی بس توبہ کرو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ رویہ بھی غلط ہے، سراسر غلط ہے۔ جب تک نماز ادا نہیں کریں گے وہ ادا نہیں ہوگی، قضا پڑھنی پڑے گی، ہر نماز کا فرض نماز کی قضا پڑھنی ہوگی، تب وہ نماز ادا ہوگی۔ توبہ سے قضا نمازیں معاف نہیں ہوتی۔ دوسرے ایک طبقے نے یہ اپنی طرف سے روایت گھڑ لی اور یہ اس کی بڑی شہرت بھی ہے اور یہ بہت عرصے سے طویل یعنی صدیوں سے یہ روایت چلی آ رہی ہے، لیکن اس پر محدثین نے نکیر فرمائی ہے اور اس کے بارے میں واضح فرمایا کہ یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وہ روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جمعۃ الوداع کو مخصوص طریقے سے 4 رکعات پڑھی جائیں اور ان میں فلاں فلاں صورتیں پڑھی جائیں، فلاں فلاں چیزیں پڑھی جائیں تو قضائے عمری کی نیت سے، تو کہتے ہیں کہ 100 سال کی بھی اگر نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو وہ سب کی سب ادا ہو جائیں گی۔ ایسی کوئی اصل نہیں ہے، یہ من گھڑت روایت ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ان کو ادا کرنا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عید کے موقع پر ایک ماتم کی کیفیت بنائی جاتی ہے۔ اس حوالے سے بھی اصلاح کی ضرورت ہے، فکر کرنی چاہیے اور تھوڑا سمجھ لینا چاہیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے اور ان روزوں کو فرض کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشی عطا کی۔ عید کا دن خوشی کا دن ہے، لیکن ہم لوگ عید کے دن کو ماتم کا دن بنا لیتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ اپنا کوئی چلا جاتا ہے، پیارا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، اور ایسے موقعوں پر وہ یاد بھی بہت آتا ہے، کمی محسوس ہوتی ہے، انسان دکھ کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، لیکن ایک غیر اختیاری دکھ کو تو اس پر تو پکڑ نہیں ہے، لیکن بتکلف ماتم کی کیفیت بنانا اور ایسے گھر میں جا کر تعزیت کرنا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عید کا دن اللہ نے خوشی کا دن رکھا ہے، اس دن کو خوش ہو کے گزارنا چاہیے، اچھے اور صاف کپڑے پہننے چاہیے اور خوشی منانی چاہیے، اور اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو دوبارہ ایک ماتم کی کیفیت میں لے جائیں اور دوبارہ سے پھر وہ رونا دھونا شروع کر دیا جائے۔ اس سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے اور یہ اس کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طریقے سے فطرانہ صدقہ فطر، اس کی ادائیگی کی بھی عید کی نماز سے پہلے صورت بنانی چاہیے اور اس وقت تک انتظار کرنا نہیں چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔ اب صدقہ فطر کے بارے میں حدیث میں آیا 4 چیزیں ہیں جن کو صدقہ فطر کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ یا تو نصف سا گندم جو 2 سیر بنتی ہے، یا کشمش، جو، یا کھجور 1 سا جو 3.5 کلو بنتی ہے۔ طریقہ تو یہ ہے کہ یہ اجناس کسی غریب کو دی جائیں، گندم دی جائے 2 سیر، یا 3.5 کلو کھجور دی جائے، یا کشمش دی جائے، یا جو دیا جائے۔ اگر وہ نہیں دے رہے تو ان کی قیمت دی جائے گی۔ اب اس زمانے میں غور کرنے کی بات ہے کہ کھجور، کشمش اور جو، اس کی مقدار مقرر کی گئی 3.5 کلو بنتی ہے 1 سا، اور گندم کی مقدار رکھی گئی نصف سا، اس لیے کہ اس دور میں گندم نایاب تھی، میسر نہیں تھی، اور کشمش اور کھجور عام تھی، وافر تھی، جو استعمال ہوتا تھا، تو اس کی گندم کے مقابلے میں قیمت کم تھی، اس لیے گندم کو کم رکھا گیا، جو اور ان دوسری چیزوں کو زیادہ رکھا گیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ گندم عام ہے اور سستی بھی ہے، لیکن
ہم مسلمانوں نے کم سے کم کو پکڑ لیا ہے اور اسی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا ہے، چپکا لیا ہے۔ جس کی گنجائش ہو وہ ضرور زیادہ کی دینے کی کوشش کرے، کشمش کے حساب سے دے، کھجور کے حساب سے دے یا جو کے حساب سے دے۔ اگر بہت ہی گئے گزرے حالات ہیں تو پھر گندم کے حساب سے دیں، اور گندم کے حساب سے اگر دیں تو 250 روپے فی کس، اور جو کے حساب سے 450 سے 500 کے درمیان، اور کھجور کے حساب سے 1800 سے 2000، اور کشمش کے حساب سے 3000 کے قریب۔ تو جس کی جتنی گنجائش ہو اس کے حساب سے دینا چاہیے۔ دین کے معاملے میں ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کم سے کم پہ آ جاتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں ہم زیادہ سے زیادہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ دین میں ہم منیمم تلاش کرتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں میکسیمم پہ جا کے سوچتے ہیں۔ اس کی بھی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ سوچنا چاہیے، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور دنیا کے معاملے میں بس جس پر گزارا ہو جائے اسی پر قناعت کر لینی چاہیے۔ لیکن اس کا الٹ ہو رہا ہے، دین کے معاملے میں ہم کم سے کم تلاش کرتے ہیں کہ اس سے بھی نیچے کی کوئی صورت ہو، معافی کی کوئی صورت ہو تو وہ بھی ہم خوش ہوتے ہیں اس پر، اور دنیا کے معاملے میں ہمارا نہ پیٹ بھرتا ہے نہ ہمارا آنکھیں بھرتی ہیں، اور ہم زیادہ سے زیادہ کی ہر وقت تلاش میں ہوتی ہیں۔ تو صدقہ فطر کی ادائیگی کی فکر بھی کرنی ہے، اور غریب اور مسکین کا حق ہے اس کو دینا چاہیے۔ مسجد اور مدرسے پہ، مسجد میں یہ نہیں لگتی، تعمیر پہ نہیں لگتی، زکوٰۃ بھی نہیں لگتی۔ عید کی رات لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا حدیث میں، اور ہمارے ہاں اس کو چاند رات کہا جاتا ہے، اور اس میں وہ ساری کی ساری خرافات کی جاتی ہیں کہ جو رمضان سے میں جن چیزوں سے ہم رکے ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کا سارا جا کر ہم وہاں پر ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ تو اپنے گھر میں رہیں، مسجد میں رہیں، رات عبادت میں گزاریں، کم از کم عشاء اور فجر کی نماز پڑھ لیں اور گھر میں آرام کریں تو انشاءاللہ ساری رات عبادت کا ثواب اس پر بھی مل جائے گا۔ لیکن بازاروں کا رخ کرنا اور ساری رات خریداری کرتے رہنا اور آتش بازی کرنا، ہلڑ بازی کرنا اور شور شرابہ کرنا، یہ مہذب قوم کے رویے نہیں ہیں، طریقہ کار نہیں ہے۔ اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالی ہمیں نیکی اور تقوی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی اس رمضان کو ہمارے لیے باعث بخشش اور رحمت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا اور انسان اپنی بخشش نہیں کروا سکا، ایمان والا اپنی بخشش کا فیصلہ نہیں کروا سکا۔ اس پر جبرائیل امین کی بد دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو ایسے شخص کی بدبختی اور بربادی پر کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ رمضان کا مہینہ بھی گزر گیا اور میں اپنی نجات کے لیے کوئی سامان نہ کر سکا، اللہ کے حضور توبہ نہ کر سکا، اپنے اعمال کی اصلاح نہ کر سکا۔ تو اس حوالے سے بھی ابھی جو وقت باقی ہے، 2-3 دن باقی ہیں، ان کو بھی غنیمت جان کر ان دنوں کو، ان راتوں کو، ان روزوں کو، اس میں زیادہ سے زیادہ ہم اعمال کریں، اللہ سے توبہ و استغفار کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیکی اور تقوی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔